السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبدالسبو بھدرک اڑیسہ سے مخاطب ہوں۔ ایک بار پھر میں ان تمام ہونہار اور محنتی نوجوانوں اور طالب علموں سے مخاطب ہوں جو اس وقت انتہائی دل جمعی کے ساتھ ری نیٹ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ آنے والی 21 جون 2026 کو انشاءاللہ ری نیٹ کا امتحان ہوگا، جس میں آپ تمام بچوں کو شامل ہونا ہے۔ نیٹ کا امتحان ہونا پھر کینسل ہو جانا کسی بھی طالب علم کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ناگہانی مصیبت سے کم نہیں جو طلباء کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ ہمارے بہت سے پیارے اور معصوم بچے اس خبر کو سننے کے بعد شدید ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو کوئی وسوسوں اور تشویش کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں آئے دن کسی نہ کسی طالب علم کی خودکشی کی انتہائی افسوسناک اور دردناک خبر اخبارات اور میڈیا کی سرخیوں کی زینت بن رہی ہے۔ آج میں اس چینل اور پیغام کے ذریعہ اپنے ان پیارے بچوں کو سمجھانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آپ تمام بچوں کو اس وقت دلی اطمینان، سکون قلب اور ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہیں ہوگا، آپ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو چاہیے کہ پورے عزم و استقلال اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ری نیٹ کی تیاری میں جٹے رہیں اور 21 جون کو ہونے والے امتحان کے لیے خود کو ذہنی طور پر مضبوط بنائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس بیان کو غور سے سنیں۔ اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حوصلہ افزا اور اصلاحی اور معلوماتی باتیں آپ لوگوں تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ میرے پیارے بچوں، آج ہمارا معاشرہ جس دور سے گزر رہا ہے اسے اگر بے چینی کا دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص ذہنی تناؤ، سٹریس، مایوسی، ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ جس سماج میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جن حالات سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی مسائل سے پاک ہو یا جسے ہمیشہ پرآسائش میسر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا دوسرا نام نصیب و فراز ہے۔ یہ کبھی شعلہ بن کر دہکتی ہے تو کبھی شبنم کی طرح شاداب محسوس ہوتی ہے۔ یہ کبھی بہاروں کا گہوارہ بن جاتا ہے تو کبھی خزاں کے مرجھائے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اس میں سحر کا اجالا بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی، دھوپ کی تماجد بھی ہے اور چھاؤں کی کھنکی بھی۔ جب تک سانس چل رہی ہے، حالات کے یہ تضادات
آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ زندگی کے معاملات کبھی بگڑیں گے تو کبھی سنوریں گے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ ان تمام حالات میں آپ کا ذہن پرسکون رہے۔ اور دل مطمئن رہے۔ مسائل سے بھاگنا اور حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا کوئی حل نہیں، لیکن ناممکن کو ممکن بنانا، ذہنی سکون کو برقرار رکھنا اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہی اصل دانشمندی ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے بجلی کے نظام میں شارٹ سرکٹ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جس کی وجہ سے اچانک چنگاری اٹھتی ہے اور پورا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ جن تاروں کے درمیان ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے تو کرنٹ سیدھے جانے کے بجائے اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تب آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نظام ہمارے دماغ کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ میں اربوں کی تعداد میں نیورون پائے جاتے ہیں جو آپس میں رابطے میں رہتے ہیں۔ جب انسان پر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، جیسے کسی پیارے کا اچانک موت، نیٹ کا امتحان کا کینسل ہو جانا، مستقبل کا کوئی بڑا خوف، تو دماغ کا نظام بگڑنے لگتا ہے۔ اس صدمے کے نتیجے میں ہمارے خیالات بکھر جاتے ہیں، دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، نیگیٹیویٹی پورے وجود میں حاوی ہونے لگتا ہے اور انسان خود کو بے بس و لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہمارے دماغ کے بنیادی طور پر دو حصے اس عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلا، مڈ برین، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں ہمارے جذبات اور احساسات جنم لیتے ہیں، اور ایک ہے فور برین، یہ دماغ کا منطقی اور سوچنے اور سمجھنے والا حصہ ہے۔ جب انسان پر ذہنی تناؤ حاوی ہوتا ہے تو فور برین سو جاتا ہے اور مڈ برین پوری طرح متحرک ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کیفیت میں انسان کا شعور اور منطق 10% کام کرتی ہے، جبکہ جذبات 90%۔ نتیجتاً انسان حالات کو صاف اور شفاف آئینے کی طرح دیکھ نہیں پاتا، جس سے وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ماہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ کا کہنا ہے کہ جب بھی ایسے آپ ایسی ذہنی کیفیت طاری ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ لمبی لمبی اور گہری سانس لینا شروع کریں۔ یہ عمل آپ کے اعصاب کو فوری طور پر پرسکون کرتا ہے اور اپنے ذہن کو ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں سے نکال کر حال پر مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ جہاں موجود ہوں اپنے ارد گرد کی چیزوں پر توجہ دیں۔ ایسی 3 چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے سامنے موجود ہو۔ ان آواز کو سننے کی کوشش کریں جو اس وقت ماحول میں موجود ہو۔ وہاں موجود کسی چیز کو چھو کر محسوس کریں یا سونگھیں۔ ایسا کرنے سے آپ وہم و گمان کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی زمین پر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے دماغ کو یہ باور کرائیں کہ میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی بھی بگڑا ہوا کام ایسا نہیں ہے
جسے سنوارا جا نہ سکے۔ جب آپ کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرے گا تو مڈ برین کا اثر کم ہو جائے گا اور فور برین دوبارہ بیدار ہو کر آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی راہ دکھائے گا۔ عزیز گرامی، ہمارے اس گفتگو کا لب و لباب اور ماحصل یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ہر قسم کی نیگیٹیویٹی سے پاک رکھیں، ماضی کے دکھوں، مستقبل کے خوف میں جینے کے بجائے موجودہ حال میں جینا سیکھیں۔ یاد رکھیں، صلاحیتیں اور حوصلہ آپ کے اندر موجود ہے۔ حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو آپ طوفان کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب تمام طالب علموں کو اس ری نیٹ کے امتحان میں شاندار کامیابی عطا فرمائے، آپ کے ذہنوں کو سکون بخشے اور آپ کو ہر قسم کی مایوسی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔